الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأقوياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ایمانہم کیسے اللہ تعالی ہدایت دیں گے اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ اور انہوں نے گواہی دی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور ان کے پاس واضح دلائل آئے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین
اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں تیسرے پارے میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 اور 86 دونوں آیات پڑھی ہیں، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمودات و ارشادات میں سے ایک فرمان مبارک، وہ بھی باترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ پچھلے جمعے عرض کیا تھا، جو ہمارا مستقل موضوع سورہ یاسین کے ضمن میں چل رہا ہے، اسے روک کر
موجودہ حالات اور اس میں لوگوں کی رہنمائی، انسانوں کی رہنمائی کتاب و سنت سے کروں گا۔ آج اللہ تعالی نے توفیق بخش دی ہے، آیات بینات آپ کے سامنے پڑی ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے فرمان سنایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات بینات یہ سب انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک واضح میسج اور پیغام ہے۔ اس لیے پھر آج کا موضوع یہ رکھا، خوشی اور غمی میں مومن کا کردار۔ خوشی اور غمی، اس میں مومن کو، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور مروجہ عید میلاد النبی اس کو عام کیا جا رہا ہے، مشہور کیا جا رہا ہے۔ عوام بھی، خواص بھی وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے طریقہ کار درست نہیں ہے، کوئی کیا اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں۔ حکومتی سطح پہ بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، میڈیا کے اوپر بھی زور و شور سے یہ بات چلائی جا رہی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، یہی آج کے جمعے میں بات کھولنی ہے اور سمجھانی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جلیل القدر تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ان سے علم سیکھا۔ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بھی بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے دین کی تباہی و بربادی کا خلاصہ اور نچوڑ یوں نکالا ہے، کہتے ہیں دین میں فساد، تباہی، بربادی تین گروہوں کی وجہ سے ہوتی ہے: الملوک و احبار سوء و رہبانها۔ تین طبقے، ان کی وجہ سے دین کو عروج بھی ملتا ہے اور ان کی وجہ سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل ہو کے اور عوام اس کے پیچھے گمراہ ہو جاتی ہے۔ پہلا طبقہ کون سا ہے جی؟ الملوک، بادشاہ۔ بادشاہ نیک ہوں، دیندار ہوں، قرآن و سنت کے متبع ہوں، عدل و انصاف پہ رہنے والے ہوں، اسلام پہ چلنے والے ہوں، تو پھر دین کی بڑی آبادی اور خیر اور عروج ہوتا ہے۔ اور اگر بادشاہ برے آ جائیں، خواہش پرست،
بے حیائی کو رواج دینے والے اور دین میں نئی نئی چیز داخل کرنے والے یہ لوگ آ جائیں تو پھر یقین کر لو دین کے اندر فساد ہی فساد ہے، تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ دوسرا طبقہ احبار السوء، احبار حبر کی جمع ہے۔ حبر کہتے ہیں عالم کو، اور احبار علماء کہتے ہیں۔ علماء کون سے علماء؟ سو کا مطلب ہوتا ہے برے۔ برے کا مطلب کیا جی؟ جن کا مقصود پیٹ بھرنا ہے، مال لوٹنا ہے، ایمان پہ ڈاکہ مارنا ہے، عزتیں لوٹنی ہیں، یہ طبقہ علماء کا ہو جائے۔ وَرُهْبَانُهَا، رہبان راہب کی جمع۔ راہب کہتے ہیں اللہ والا، جو لوگوں کو اللہ کی بات بتاتا تھا، اب اس کے اندر لالچ آ گئی، اور لالچ میں وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو بے دینی کی باتیں بتا رہا ہے، اپنے سجدے کروا رہا ہے، مال لوٹ رہا ہے۔ فرمایا یہ تین طبقے اگر برے ہو جائیں تو دین میں فساد ہی فساد اور تباہی ہی تباہی اور بربادی ہی بربادی ہے۔ اگر یہ تین طبقے ٹھیک ہو جائیں، دین کو وہ عروج ملتا ہے جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اسلام کا نظارہ دیکھتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تینوں طبقے تباہ ہو چکے ہیں۔ بادشاہ کیسے ہیں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھی طرح آپ کے علم میں ہے کہ کیسے ظالم اور بے دین اور کیسے لوگوں کا مال لوٹنے والے یہ بادشاہ اور یہ حکمران ہیں ہمارے۔ اور علماء کا طبقہ، کثیر تعداد علماء کے طبقے کی وہی ہے آج، جو پیٹ کی خاطر دین کے اصل مسئلے کو چھپا دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں نذرانے بند نہ ہو جائیں، کہیں شرینی بند نہ ہو جائے۔ یہ طبقہ ہے علماء کا، یہ چھایا ہوا ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر بھی اور غیر میڈیا کے اندر بھی۔ تیسرا طبقہ ہے رہبان، جسے آپ آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں پیر، مشائخ۔ یہ بھی آپ دیکھیں، کوئی پھونکوں والا ہے تو کوئی غیر پھونکوں والا ہے، کوئی کیا کرنے والا ہے اور کوئی کیا کرنے والا ہے، لوٹ مار، عزتیں اور ایمان پہ ڈاکے۔ آج تینوں طبقے برباد ہیں، اسی لیے دین کی حالت ہمارے ہاں خستہ ہے۔ کسی کو اصل بات معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے، مسلمان اصل کون ہے، مومن اصل کون ہے، نبی کی اصل سنت کیا ہے، دین خالص کیا ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اتنا شور شرابہ ہے کہ اس میں اصل چیز گم ہو رہی ہے۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے، اور جب تک میری زندگی رہے گی میری ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ میں کسی کی پرواہ کیے بغیر، کوئی خوف اور کوئی لالچ دل میں رکھے بغیر، اپنے آنے والے لوگوں کو، اور جہاں تک میں جا رہا ہوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں انہیں وہ خالص بات بتاؤں جو اسلام کی بات ہے، فرقوں کی نہیں، اسلام کی بات ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو
اللہ کا حکم ہے میں وہ بات انہیں بتاؤں، میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے، اس لیے آج بھی یہی انتخاب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو خالص، صحیح اور درست بات بتائی جائے کہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں کرنا کیا ہے، اور جو لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں، کوئی جشن کہہ رہا ہے، کوئی عید کہہ رہا ہے، کوئی میلاد النبی کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو ذرا اس کا بھی جائزہ لیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے بنیادی بات ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی بات سمجھنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ اپنے پیچھے اپنا ترکہ چھوڑ گئے۔ خود آپ نے فرمایا، اپنی زندگی میں یہ فرمان سنایا، انی ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکہ بھی اسے ہی کہتے ہیں، میراث بھی اسے کہتے ہیں، جو جانے والا چلا جائے اور پیچھے چھوڑ جائے اسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا میں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو دنیا میں آیا اس نے ہمیشہ رہنا نہیں، ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے، اور میں بھی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا ہوں، اپنا پیغام دینے آیا ہوں جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ تو ہر جانے والا اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی مکان چھوڑتا ہے، کوئی جائیداد چھوڑتا ہے، کوئی زمین چھوڑتا ہے، کوئی کاروبار چھوڑتا ہے، کوئی اولاد چھوڑتا ہے، کوئی اور سلسلے چھوڑ کے جاتا ہے، ہر ایک اپنے پیچھے یہی کرتا ہے۔ تو میں نے بھی تو جانا ہے، میں بھی اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا؟ ثقلین۔ ثقلین کا مطلب کیا؟ ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، وزن کو۔ ثقلین دو وزنی بھاری بوجھل چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دھیان سے اسے سمجھنا، جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا اللہ کے نبی مال چھوڑ کے گئے تھے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نہ مال اکٹھا کرنے آئے تھے اور نہ مال اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے۔ جب آپ نے آخری نماز پڑھا لی نا، زور کی نماز آخری پڑھائی، تو نبی علیہ السلام اس کے بعد گھر میں گئے اور آپ نے جا کے تیزی سے کام کیا، اور پھر صحابہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ تھا؟ فرمایا میرے گھر میں کچھ ٹکڑا رہ گیا تھا سونے کا، وہ لوگوں کا مال تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس حالت میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے گھر میں کچھ مال و متاع پڑا ہو۔ نبی کی حالت تو یہ ہوتی ہے، وہ مال اکٹھے کرنے، جمع کرنے اور اپنی اولادوں کو مال تقسیم کرنے کے لیے نبی نہیں آیا کرتے۔ تو اب جو دو چیزیں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ انہیں پلے باندھ لیجئے گا اور ساری زندگی انہیں یاد رکھیے گا، جو نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اور دوسری چیز ہے سنتی۔ دوسری روایت ہے اہل بیتی و اطرتی، سب کا معنی یہی ہے، میں اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میرا طریقہ کسی نے اگر دیکھنا ہے تو وہ میرے اہل بیت میں سے دیکھ لے، کیسے میرے ابو بکر عمل کرتے ہیں، کیسے عمر عمل کرتے ہیں، کیسے عثمان عمل کرتے ہیں، کیسے علی المرتضی عمل کرتے ہیں، کیسے طلحہ و زبیر عمل کرتے ہیں۔
اور عورتیں دیکھیں کیسے فاطمہ الزہرا عمل کرتی تھیں، کیسے خدیجہ الکبریٰ عمل کرتی تھیں، کیسے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عمل کرتی تھیں، کیسے حضرت زینب عمل کرتی تھی، کیسے حضرت حفصہ عمل کرتی تھی۔ میں یہ اپنے اہل بیت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ اب سمجھ آ گئی، دو چیزیں اللہ کے نبی اپنے ترکے میں چیزیں چھوڑ کے گئے، وہ کون سی ہیں؟ پہلی کون سی ہے؟ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کا مطلب کیا؟ قرآن مجید۔ یہ آپ کی وراثت ہے، میراث ہے، آپ چھوڑ کے گئے ہیں۔ نمبر دو کون سی چیز چھوڑی؟ وسنتی، اپنی سنت، اپنا طریقہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ پھر کہہ کے کیا گئے؟ ذرا یہ الفاظ بھی دھیان سے کانوں میں ڈالنا اور دل و دماغ میں اتارنا۔ فرمایا ان تمسکتم بہما، اگر تم لوگوں نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ کیسے مضبوطی سے؟ عضو علیہا بالنواجذ، نواجذ کہتے ہیں یہ پیچھے والے دانت، جنہیں جاڑیں، داڑیں، یہ فرمایا ان نواجذ سے ان کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اب کوئی بندہ کپڑا یہاں رکھے نا، یہاں پہ، اور کہے بھائی کھینچ، اب اگر بندہ زور لگائے تو دانت کیا ہو جائیں گے؟ باہر آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پچھلے حصے سے پکڑنا۔ اب بندہ یہاں سے کسی کو پکا پکڑ لے تو پھر بڑا ہی کوئی زور لگائے گا، چھڑا سکے گا؟ چھڑانا بڑا مشکل ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں جو کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کوئی چھڑائے بھی صحیح تب کہ تم نے چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، جملے نبی کے سننا جی، اگر تم نے ایسا کر لیا، فَلَن تُضِلُّوا أَبَدًا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی بھی صراط مستقیم سے ہٹو گے نہیں، اگر تم نے کتاب اللہ کو لے لیا اور سنت رسول کو لے لیا۔ یہ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُم مِّن بَعْدِي، جو آدمی بھی تم میں سے میرے بعد زندگی گزارے گا، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد جو پیچھے لوگ آئیں گے نا سارے میرے بعد، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ لوگ دیکھیں گے بہت سارے اختلاف۔ کون سے اختلاف؟ کوئی کہے گا 10 محرم کا جلوس نکالو، کوئی کہے گا نہیں ہے ہی کوئی نہیں، کوئی کہے گا نامی کا جلوس، کوئی کہے گا تعزیہ، کوئی کہے گا مرثیہ، کوئی کہے گا نوحہ، کوئی کہے گا یہ مہندی، کوئی کہے گا کیا، یہ آپ باتیں سنو گے۔ کوئی کہے گا میلاد، کوئی کہے گا جشن، کوئی کہے گا عید، بڑے نام تم سنو گے۔ کوئی کہے گا تیجا، کوئی کہے گا کل، کوئی کہے گا 7واں، کوئی کہے گا 40واں، کوئی کہے گا برسی، کوئی کہے گا قبر پہ اذان، کوئی کیا کوئی کیا۔ یہ تم چیزیں دیکھو گے، اختلاف تردید کرنے والے بھی ہوں گے اور اپنانے والے بھی ہوں گے، یہ تم دیکھو گے میرے بعد، ہر ایک اختلافات ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ یہ کون بات کر کے جا رہا ہے جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس سے پریشان نہ ہو کہ اختلافات بڑے ہو گئے ہیں جی، اب ہم
دین کو چھوڑتے ہیں. کیوں؟ گندم کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں، پتہ نہیں اصلی کون سی اور نقلی کون سی ہے. کیا خیال ہے پھر چھوڑیں؟ تربوز کو، سٹرابری کو، کیلے، مالٹے، جو کچھ بھی ہے اسے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. اب پتہ نہیں اصل کیا اور نقل کیا ہے. تو کیا خیال ہے، چھوڑ دیں؟ چھوڑتے ہو؟ کوئی نہیں چھوڑتے. لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے فوراً ہم کہہ دیتے ہیں اور جی اسی تو چھڑ دیتے ہیں، جی اسی تو مسجد جانا بھی چھڑ دیتے ہیں، اسی تو قرآن بھی چھڑ دیتے ہیں، جی اسی تو مولویوں بھی چھڑ دیتے ہیں، جی رپڑ دے سوا کچھ بھی نہیں. اور میاں دنیا نہیں چھوڑتے. جہاں جگہ جگہ پہ اختلافات پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں چھوڑتے. اور جب معاملہ دین کا آئے تو فوراً کہہ دیتے ہو جی ہم نے چھوڑ دیا ہے. نہ میاں، نہ چھوڑنا نہیں. جہاں اندھیرا ہو جائے نا تو راستے میں چلنا تو ہے، تو راستہ تلاش کیا جاتا ہے، جستجو کی جاتی ہے اور پھر راستہ مل جاتا ہے. اگر بندہ کہے باہر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ گالیاں نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، آئندہ میں نے توبہ کر لی ہوئی ہے کہ میں گھر سے ہی نہیں نکلوں گا، تو پھر منجی دے کی ہو جائے گا؟ مر جائے گا، بھوکا مر جائے گا. نکلنا ہے باہر. جہاں حرام کمائی کرنے والے اپنی حرام کمائی کر رہے ہیں تو یہ کیا کرے؟ کیوں جی کیا کرے؟ حلال کرے نا، محنت کرے، حلال کمائی کرے. جہاں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ کیا کرے؟ سچ بولے. جہاں لوگ سودی مال کھا رہے ہیں یہ کیا کرے؟ تجارت کرے اپنی، لوگوں کو اصل چہرہ دکھائے. دین اسے کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے دین کی اصلیت. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد جو کوئی زندگی گزارے گا وہ کیا دیکھے گا؟ اختلافاً. کیا دیکھے گا؟ اختلاف. تھوڑے کے چوکھے، چوکھے کثیرہ، ایک دو نہیں، بہت سارے اختلاف دیکھے گا. پھر کرنا کی ہے؟ ہن سمجھیو گل، کرنا کی ہے اس وقت سب کچھ چھڈ چھڈا دینا ہے، یا اس وقت کوئی فارمولہ اپنانا ہے تے تاکہ سانو راہ لب جائے. فارمولہ میرے نبی نے دیا ہے، وہ سن لو. علیکم بسنتی. جب اختلاف دیکھو، بہت زیادہ اختلافات، کوئی آدمی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے، کوئی درمیان میں علی اللہ یہ پڑھ رہا ہے، اور کوئی آخر میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ابتدا میں لگا ہوا ہے، کوئی انتہا میں لگا ہوا ہے، کوئی جلوس نکالنے لگا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھ کے دین کا کام بتا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، وہ قرآن سناتا جا رہا ہے، نبی کا فرمان سناتا جا رہا ہے. یہ اختلافات تو تم دیکھو گے، ایک مسجد میں آواز اور آئے گی اور دوسرے میں اور آئے گی، ایک کچھ اور کہنے والا اور کوئی دوسرا کچھ اور کہنے والا. یہ اختلافات بہت سارے دیکھو گے، اور اس وقت کیا کرنا؟ علیکم بسنتی. اس وقت تم پر لازم ہے، ضروری ہے، بسنتی، میری سنت کو دیکھنا، میرے طریقے کو دیکھنا کہ مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا ہے. اگر کیا ہے تو میں بھی کروں گا، اور اگر نہیں کیا تو میں کبھی بھی یہ کام کروں گا نہیں. لہذا جب بھی اختلاف دیکھو تو فوراً کدھر آؤ؟ میری سنت پہ آؤ. میرا طریقہ کیا ہے، میری سنت کیا ہے، میں نے عمل کیا کیا، میں نے زبان سے کیا کہا، فوراً اس پہ آ جاؤ.
صرف میری سنت نہیں وسنت الخلفاء الراشدین، صرف میری سنت نہیں، میں نے جنہیں سبق پڑھایا، میں نے جنہیں قرآن سنایا، جنہیں میں نے قرآن سکھایا، جنہوں نے میری سنت اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان غنی، وہ علی المرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ فوراً دیکھو وسنت الخلفاء الراشدین، یہ کام ابو بکر پیارے نے کیا کہ نہیں؟ یہ کام عمر پیارے نے کیا کہ نہیں؟ یہ کام حضرت عثمان نے کیا یا نہیں؟ یہ کام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا یا نہیں؟ فوراً وہ طریقہ دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ جب انہوں نے کام نہیں کیے تو وہ دین نہیں بنے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارمولہ دے کے گئے۔ اختلافات کے وقت کس کو دیکھنا ہے؟ کیوں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے۔ پھر کسے دیکھنا ہے؟ جی خلفائے راشدین، ان کو دیکھنا ہے۔ خلفائے اربعہ انہیں دیکھنا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ لفظ یاد رکھنا، وہ کون ہیں؟ المہدیین۔ کیا لفظ ہے جی؟ تھوڑی تھوڑی عربی بھی نال یاد کیتیا کرو، تاکہ نا پورا پورا کارتوس تے تواڈے کول چیز مواد ہووے، جیڑا بے ایمان ہووے بے ایمانی کرے تے کچھ نہ کچھ خیر تے کر سکو نا، تاکہ ڈر کے نسے تے صحیح نا چبل تے نہ مارے۔ تے المہدیین یہ یاد کر لو، یہ نبی کی زبان سے نکلا ہے، خلفاء کے لیے نکلا ہے۔ کہا المہدیین، او ہدایت یافتہ نے، او کی نے؟ جس بندے نے پھر ابو بکر صدیق تے عمر فاروق تے عثمان غنی تے علی المرتضی تے تنقید کیتی، او ہدایت یافتہ نہیں، کیونکہ انہاں نو میرے نبی نے ہدایت یافتہ آکھیا ہے، تے جیڑا انہاں تے تنقید کرے او پھر ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اسے نہیں چھوڑنا، اور اختلافات زیادہ ہو جائیں تو پھر کون سی چیز دیکھنی ہے؟ نبی کا طریقہ دیکھنا ہے اور خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھنا ہے۔ یہ آپ نے موٹی موٹی بات یاد رکھنی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی بھی الٹے راہ پہ نہیں پڑو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کے 72 فرقے تھے۔ کتنے جی؟ 72 فرقے تھے۔ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے جی؟ 73۔ ایک مطلب تو یہ ہے، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے فرقے، وہ کتنے ہون گے؟ 73 ہی ہون گے۔ چھوٹی چھوٹیاں فرقیاں تے بڑیاں ویکھدے ہو نا، کسے دا رنگ سبز ہے، کسے دا پیلا ہے، کسے دا نیلا ہے، کسے دا اور گندمی ہے، کسے دا رلا ملاوے، کسے دا کی، کسے دی ستھن ہو رہے، کسے دی کمیز ہو رہے، کسے دا بٹن ہو رہے، کسے دا تو رنگ ہو رہے، کسے دا کڑا پایا ہے، کسے دا رنگ عجیب و غریب۔ تم یہ چیزیں دیکھو گے نا، یہ بہت سارے فرقے آج تم دیکھ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا بڑے بڑے جو فرقے ہوں گے وہ میری امت میں کتنے بنیں گے؟ 73۔ یہود و نصارہ کے کتنے تھے؟ 72۔ کلہم فی النار،
سارے کتنے جان گے؟ جہنم۔ صحابہ کم گئے، ڈر گئے ہیں اے کی؟ آپ نے فرمایا ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی جان گے کتنے؟ سارے کتنے جان گے جی؟ جہنم میں۔ ایک فرقہ نجات پائے گا۔ اب صحابہ کا اشتیاق بڑھ گیا، کون سا وہ فرقہ ہے جو کتنے جائے گا؟ کتنے جائے گا؟ جنت دے وچ جائے گا۔ ان کے سارے ہی دعویٰ کرتے رہے نا، کوئی سن دے ہو، کوئی پیچھے نہیں، کہیں کہ انی کی دوڑ لاندے نے وہ جنت تو بھی اگے نکل جاندے ہیں، بہت اگے، کہیں کہ انی دوڑ لاندے نے، دستے نے اے کیتا جیسی جنت تو اگے نکل گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہو سارے، یہ ہر ایک طبقہ دعویٰ کرتا ہے جنت کا، پر اللہ کے نبی نے آپ کو کسوٹی دے دی ہے، معیار دے دیا ہوا ہے۔ معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ فرمایا اس وقت جو فرقہ جنت میں جائے گا نا، اس کی نشانی یہ ہے ما انا علیہ۔ کیا جملہ جی؟ ما انا علیہ، یہ حدیث کے صحیح الفاظ ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ، جیڑے دین تے میں واں، ما انا علیہ، جیڑے دین تے میں واں، دین اسلام دے اتے، قرآن دے اتے، اصل دین دے اتے، جس دین تے میں واں، او فرقہ جیڑا انو فالو کرے گا او کتھے جائے گا؟ تے نال آپ نے اپنے جوڑے ہے، وکھریا نہیں کیتا، جوڑے ہے۔ ما انا علیہ تے اگے و اصحابی، جڑے بےمان جدا کرتے نے، یاد رکھیو اے بےمان مردود زندیق اور ملحد نے، جڑے نبی نو تے صحابہ نو کی کرتے نے؟ جدا کرتے نے۔ نبی تے صحابہ کی نے؟ اکٹھے نے۔ آپ نے فرمایا جس دین تے میں واں و اصحابی، اور میرے صحابہ، جڑے دین دے اتے او نے نا، اوہی فرقہ جنت دے وچ جائے گا جڑے میرے دین نو فالو کرے گا تے میرے صحابہ دے دین نو فالو کرے گا۔ میرے صحابہ دا دین وکھرا نہیں ہے، انہاں دا دین بھی اوہی ہے جڑا دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اب موٹی چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ ہم نے فتنوں کے وقت، لڑائی کے وقت، اختلاف کے وقت کس چیز کو دیکھنا ہے؟ قرآن و سنت کو ہم نے دیکھنا ہے، اور صحابہ کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی اور نبی کی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کی سیرت کو دیکھنا ہے، اور اپنا راستہ ہم نے متعین کرنا ہے۔ باقی جو کوئی مرضی کچھ کہتا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے یہ معیار دے دیا ہے۔ اب میری بات کو ذرا دھیان سے، غور سے دل اور دماغ میں اتارنا، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کے گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ازواج مطہرات، جنہوں نے آپ کی زندگی کی صبح شام، رات دن، سفر حضر دیکھا ہے۔ جو دیکھا، جو سنا، وہ ہم تک انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ پہنچا دیا ہوا ہے۔ اب جو ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں مس پلیس تو نہیں ہوئیں، رہ تو نہیں گئیں۔ تو ذرا ہم غور کریں تو بالکل چیز ہمارے سامنے آئے گی۔
سونے کا طریقہ بتایا کہ نہیں ہے جی؟ دعا سکھائی کہ نہیں ہے؟ کہ کوئی نہیں سکھائی؟ دعا کیڑی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. یہ دعا سونے کے وقت کی ہے. کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے بتائی، صحابہ نے سنی، صحابہ نے ہم تک پہنچائی. یہ بات میرے مرشد نے یہاں تک بتایا صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جانے لگو نا تو بستر کو کیا کر لو؟ کیوں جی کیا کر لو؟ اب یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے. بستر کو کیا کر لو؟ صاف کر لو. اس سے بھی آگے دیکھو، میرے مرشد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے لگو دایاں ہاتھ یہ چہرے کان کے نیچے اور بایاں ہاتھ یہ اوپر کر لو اپنا، اور اس کروٹ سویا کرو. فوائد کیا ہیں وہ میں جمعے میں بتاتا ہوں، بس آپ ابھی اتنی بات بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی بات بھی بتائی ہے، کوئی نہیں بتائی ہے. بیت الخلا جانے لگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، کوئی نہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پاؤں کون سا رکھنا ہے؟ اندر جاتے بایاں پاؤں، دایاں پاؤں اندر، اور پھر نکلتے بایاں پاؤں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، مسجد کے اندر داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں رکھنا ہے، نکلنا ہے تو مسجد کے اندر سے بایاں پاؤں رکھنا ہے. یہ کوئی بڑی وڈی گل ہے؟ ہمارے لیے تو معمولی سی بات ہے. ہاتھ دھونا ہے، پہلا دایاں. کھانا کھانا ہے کدے نال؟ دائیں ہاتھ نال. تے کھڑے ہو کے کی کرنا ہے؟ بہ کے. پھر سونے نبی دسے ہاتھ کی کر لینے نے؟ دھو لینے نے. یہ دسے ہے. پھر آخیا سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک. اللہ دا نام لے کے کھا، بسم اللہ پڑھ کے کھا، تے سامنے کھا، تے دائیں ہاتھ نال کھا. یہ آپ نے تعلیم دی ہے. بات میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ ایڈی ایڈی گل بھی سونے نبی نے چھڈی ہے کہ نہیں؟ بولو جی شاباش. نہیں چھڈی، بالکل نہیں چھڈی. نکی نکی کل اللہ دے نبی نے سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، غصہ آئے نہ آئے، کرنا کیا ہے، سلام کیسے کہنا ہے، بیٹھے کو کیسے کہنا ہے، سواری پہ کیسے کرنا ہے، چلنا کیسے ہے، پاؤں کیسے رکھنا ہے، ہر چیز اللہ کے نبی نے کیا کی ہے؟ بتلائی ہوئی ہے. فالو کرو اسے تو وہ سنت بن جائے. میری جملہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اگر پیچھے چلو فالو کرو تو کیا بن جائے گی؟ کدے آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک کدے ہویا ہوئے پہلے بندے سر دے بل چلدے سن تے ہن پیراں دے بل. کی ہے؟ پیراں دے بل چلدے سن نا، تے اج بھی لوگ پیراں دے بل. ہن دیکھیو، آرام نال اپنے پاؤں رکھنے، تیز قدم نہ چکنے، راستے دی سائیڈ تو گزرنا. ایک ہی بن گئی میرے نبی دی. لوگ اگے ٹردے سن کہ نہیں؟ ٹردے سن. چلدے سن کہ نہیں؟ چلدے سن. لیکن میرے نبی نے جڑا طریقہ دسیا، جڑا انہوں اپنایا، وہ کی بن جاندی ہے؟ سنت بن جاندی ہے. لہذا جو لوگ کہتے ہیں نا یہ داڑھی رکھنا یہ عرب کا رواج ہے،
وہ بکواس کر رہے. یہ عرب کا رواج نہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو اپنائے وہ نبی سے پیار کرتا ہے، اور جو اس گناہ میں ہے وہ کٹا دیتا ہے. اسے چاہیے وہ اللہ کے حضور توبہ کرے اور اپنی نبی کی سنت کو پیار دے اور نبی کی سنت کے پیچھے چلے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں بتائی ہے. اتنی چیزیں چھوٹی بتائی ہیں تو پیدائش کا دن، تاریخ، وقت یہ بتانا اللہ کے نبی کیا کر گئے ہیں؟ نکی نکی گل دسی سونے نبی تے ایڈی وڈی گل، پیدائش دا سال، پیدائش دی گھڑی، پیدائش دا وقت، یہ اللہ دے نبی دسیا نہیں. معلوم ہویا ہے کوئی گل تے وچ ہے، حکمت تے موجود ہے. لو ہن سمجھو دھیان نال. پہلی گل جدے اتے بندہ مدار رکھتا ہے، اپنی کلی قائم کرتا ہے، او دے اتے ہی او دی پرکار چلتی ہے. جڑے مستری نے نا انہوں نے گل سمجھ آئے گی. وہ کوئی گنبد لان لگن یا کوئی شہر لان لگن نا تے پہلے کی بنتے نے؟ پرکار بنتے نے. انہوں پرکار کہندے نے. وہ پرکار بنتے نے، پھر اس پرکار دے اتے اپنی ساری چیز چلتی ہے. وہ بالکل ایکوریسی چ ہوندی ہے. وہ دے اتے ہی ہر شے چلتی ہے. وہ جے ختم ہو جائے، جے ٹوٹ جائے، جے ہٹ پوے یا پورے پرے ہو جائے تے اتے خیر نال گنبد بھی کی ہوئے گا؟ وہ نواں نقشہ پیش کرے گا. وہ نہیں ہوئے گا جس پرکار تے بنیا گیا ہے. ہن آکھیا گیا ہے عید میلاد نبی تے کچھ ہور کالے آئے، انہاں آکھیا جشن عید میلاد النبی. ہن ویکھیو، سب تو پہلے وے سال، سب تو پہلے کی ہے؟ کیڑے سال آپ پیدا ہوئے نے؟ او دے وچ بھی مورخین دا سخت اختلاف ہے. کوئی کیڑا سال کہندا ہے تے کوئی کیڑا سال کہندا ہے. تے پھر آخر تے آ کے کچھ اکٹھے ہوئے نے تے کہندے نے عام الفیل. عام الفیل دا مطلب کی ہے؟ جس سال ہاتھی والیاں دی تباہی ہوئی نا، انہاں دے اللہ دا عذاب آیا، بابیل آئے نے، اس سے سال اللہ دے نبی دی ولادت ہوئی ہے. لیکن اس سال دے اندر بھی کی ہے اختلاف ہے. سال تو بعد آ گیا کی جی؟ مہینہ. سال تو بعد کی آیا ہے؟ مہینہ. مہینے دے وچ بھی ڈاڈا اختلاف ہے. کچھ آہدے نے ربیع الاول، کچھ آہدے نے ربیع الثانی، کچھ آہدے نے رجب، کچھ آہدے نے سفر، کچھ آہدے نے رمضان المبارک. تے حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیت الطالبین اچ آہدے نے کہ نبی دی پیدائش محرم دے مہینے چ. آگے تاریخ دسدا اس مہینے چ؟ محرم دے مہینے چ. کون آخدے نے؟ کون آخدے نے؟ اسی تے کھاندے یا کدا؟ مٹھے مٹھے ہو جاندے ہو. کدا کھانے آ؟ اللہ دا. بھائی جیڑے انہاں دے نا دی یارویں کھا رہے نے، او کم از کم گل تے منو نا انہاں دی. گل دا کیوں انکار پہ کرتے ہو؟ وہ آہدے نے غنیت الطالبین، انہاں دی کتاب اودے آہدے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کیڑے مہینے چ ہوئی ہے؟ محرم دے مہینے چ ہوئی. ہن سمجھ آئی؟ سال دا بھی اختلاف ہے تے مہینے دا بھی اختلاف ہے. صرف مہینے دا نہیں، ڈیٹ دا بھی اختلاف ہے.
سمجھ آ گئی؟ تاریخ دا بھی اختلاف ہے، بعض دے نزدیک 2 ربیع الاول، بعض دے نزدیک 8 ربیع الاول، بعض دے نزدیک 9 ربیع الاول، بعض دے نزدیک 12 ربیع الاول، بعض دے نزدیک 10 محرم الحرام۔ سمجھ آئی؟ سال دا بھی اختلاف، مہینے دا بھی اختلاف تے تاریخ دا بھی اختلاف۔ جتھے اتنا ڈاڈا اختلاف ہے، نہ تاریخ دا پتہ پہ لگتا ہے، کوئی کہندا ہے اے کر لو، کوئی کہندا ہے اے کر لو، کوئی کہندا ہے اے کر لو، اتھے دین دا حکم کنج ثابت ہو گیا ہے بھئی جیڑا عید میلاد النبی نہ کرے او کافر تے بے ایمان تے انہوں نبی دی محبت کوئی نہیں، او فلانا ہے تے فلانا ہے، تے جیڑا کرے او پکا عاشق رسول محب رسول۔ اے جیڑا نعرہ دیتا ہے قوم نو تے ذرا سوچ لو نا، سارے ٹھنڈے دل نہ سوچو، جے سال وچ بھی اختلاف ہے، مہینے وچ بھی اختلاف ہے، تاریخ وچ بھی اختلاف ہے، تے جد اتنا اختلاف ہے ہر چیز تے شریعت کا حکم پھر کس طرح ثابت ہو گیا ہے۔ لہذا جس تے اتے مدار رکھیا گیا ہے نا 12 ربیع الاول، او دے اتے بھی اتفاق نہیں۔ سیرت النبی دیکھو گے نا، او جڑی اہل علم دے ہاں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، او اہل علم وچ ایک بڑا مقام رکھ دیے، سیرت دی کتاباں چوں بڑی معتبر کتاب ہے، او دے وچ ویکھو تے محمود پاشا فلکی، یہ بہت بڑا تاریخ دان سی، انہیں حساب کتاب لا کے آکھیا ہے کہ 12 ربیع الاول او سموار والے دن آندا ہی کوئی نہیں، جدھر مرضی حساب لا لو، 9 ربیع الاول آندا ہے سموار والا دن، اے او دسدے پے نے۔ ہن سانو سمجھ آ گئی گل، تاریخ مہینہ تے سال کی اختلاف ہے۔ نبی سونے نے سانو نکی نکی چیز دسی، لیکن اے کوئی شے ضروری ہوندی تے نبی سونے دس دے، مطلب اے وے اے ضروری نہیں۔ کیوں ضروری نہیں؟ میں وہ بھی گل سمجھانا وا کیوں ضروری نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ دس دے کہ فلانی تاریخ نو میری پیدائش ہے تے تساں کی کرنا ہے میلاد منانا ہے، تے تسی پکوڑے حلوہ نویں سوٹ جلوس رولے دہائیاں زنانیاں منڈے اکٹھے بازاراں چ پھرنا، اے کام تساں کرنا ہے۔ اگر اللہ دے نبی دس کے جاندے تے نبی کنے آئے نے کل کنے آئے نے جی؟ میں او گلاں سمجھا رہا جڑیاں انشاءاللہ دل و دماغ وچ اترن گیاں، اگوں قرآن دے دلائل بھی پیش کرنا سمجھانا ساری گل۔ 1,24,000 تو اتے نبی آئے نے، جے ایک نبی دا میلاد ہووے تے باقی نہ دشمنی ہے جی کہ محبت جے محبت نہ کریے، محبت دین تو خارج ہونے ہیں۔ سانو سارے نبیاں نال محبت ہے تے اسی کس نبی نو فالو کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن سانو سمجھ یہ چیز آ گئی کہ اگر ایک نبی دا میلاد کرنا ہے تے پھر 1,24,000 دا بھی کرنا ہے، جی انہاں دا کریے تے کنے دیہاڑے نے؟ کنے دیہاڑے جے؟ 365 تقسیم کری آؤ، ایک منٹ بھی پورا نہیں پہ پہنتا۔ ایک دا فارغ ہوو پھر دوسرے دا میلاد شروع، دوسرے دا فارغ پھر تیسرے دا شروع، تیسرے دا فارغ چوتھے دا شروع، چوتھے دا فارغ پنجویں دا شروع،
مکن تے گل او بھائی صرف نبی نہیں، نبیاں دے تھلے کی نے؟ صحابہ نے نا، آدم دے صحابیاں دا بھی کرنا جے، نوح دے صحابہ دا بھی کرنا جے، ہود دے صحابہ دا بھی کرنا ہے، صالح دے صحابہ دا بھی کرنا ہے، موسیٰ دے صحابہ دا بھی کرنا ہے، انہاں سب دا کرنا ہے، تے نبی سونے دے صحابہ دا بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ کنے نے؟ 1,44,000۔ لو سارے نو پہ تقسیم کرو سیکنڈاں دے اتے، سارا کچھ کم کاج گیا، ہر شے گئی، نمازاں گئیاں، سب کچھ گیا، تے ہن صبح شام کی کرنا ہے سا؟ ایک تو فارغ دوسرا، دوسرے تو فارغ تیسرا، تیسرے تو فارغ چوتھا، چوتھے تو فارغ پنجواں، ایک کردے رہو، زندگی انجے کپا دو۔ معلوم ہویا اے کم دین نہیں سی تے میرے نبی نے پھر دسیا نہیں ہے۔ لوگ دین تو ہٹ جان گے، لوگ کچھ کو ہور کھندیاں وچ پے جان گے، لہذا میرے نبی نے اس چیز کو مخفی کر لیا ہے۔ جس سونے نبی نے نکی نکی گل دسی ہے، چھپائی نہیں، اس میرے نبی نے تاریخ پیدائش نہیں دسی، تے مطلب کیے تاریخ پیدائش نال غرض نہیں ہے، بلکہ نبی دے آن نال غرض ہے۔ میلاد النبی نال نہیں، مقصد میلاد النبی، نبی آئے کیوں نے؟ لڑائی میلاد تے پئی ہے کہ لڑائی مقصد تے پئی ہے؟ ہاں جی، میلاد تے دیکھو نا، سونے نبی تشریف لے آئے نا، میلاد دا معنی میں تمہیں بھی سمجھا دیا، کیونکہ دھوکھا دتا جاندا ہے نا، وہ تاں دھوکھا ہوندا ہے کہ سانو پتہ نہیں، تاں دھوکھا ہوندا ہے نا۔ مثال دے طور تے اسی لوگ کون ہاں؟ مسلمان ہاں، پھر ساڈی کی پہچان ہے؟ کیڑے خطے چ رہنے ہاں؟ پاکستان، پھر او دا کیڑا خطہ ہے؟ پنجاب، پھر او دا کیڑا خطہ ہے؟ گجرات۔ یہ ساری پہچانا نے نا۔ ہن اسی کوئی ساتھی اس سرحد دے بلوچستان دے او موجود نے، تے اسی آپس وچ کون کون میں پنجابی چ پہ کرنے ہاں، تے انہاں نو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اسی اندروں اندر ہی کاروائی پا کے تے منصوبہ بنایا بھائی انہاں نو پھینٹو یا انہاں نو فلاں کرو یا کٹ دیو، جو کوئی منصوبہ بنایا ہے اسی اپنی زبان چ کیتا ہے، اگلے نو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اسی انہوں یہ آکھیا اسی تیرے کی ہاں خیر خواہ تے سجن، تے اندروں کرتوت کچھ ہور سوچی ہے۔ اسی طرح پشتو والے آپس میں پشتو شروع ہو جان، کوئی تمہیں سمجھ آئے گی؟ کوئی نہیں سمجھ آنی۔ عربی والے اپنی عربی شروع ہو جان، انگلش والے اپنی زبان شروع ہو جان، سانو کی پلے پینا میں کی پہ کہندے نے؟ ہمیشہ ٹھگی اتھے لگدی ہے جتھے بندے نو پتہ نہیں ہوتا، جتھے پتہ لگ جائے تے بندہ ٹھگی لان دیندا ہے جی نا۔ ریڑی تے جاؤ نا، جب تانوں چلاکی پتہ ہے کہ اس نے تھلے شاپر بن کے رکھے نے، تے تساں او دے شاپر والی تھاں تے نال رہنا ہے، تے او دی ہر حرکت نو نظر رکھنا ہے، ایک ادھر شاپر بدلے نا، ایک پھر تھلے کنڈا ویکھنا ہے کہ ادھر مقناطیس تے نہیں چموڑیا اس نے تھلے، او دھیان رکھنا ہے، کیونکہ سانو پتہ لگ گیا ہے۔ پٹرول پوان گئے ہاں تے سانو پتہ لگ گیا ہے اے بندے جی انہاں میٹر چ گڑبڑ کیتے ہے، اے پان چ گڑبڑ کرتے نے۔ ہن جنہ سانو پتہ ہے انہاں اسی قید خبر رکھتے ہیں اے بندہ ٹھگی نہ کرے۔ او جن ایک بندہ گیا نا، انہیں آکھیا ہے بھئی فلانے بندے دا دھیان کریں، او کپڑے سیندا ہی تے کپڑا خیر نہ لے جاندا ہے، انہیں کہا دھیان کری۔ انہیں آکھیا ایسی ٹیسی او کپڑا لے جائے ساڈی موجودگی سانو پتہ نہ لگے۔ انہیں آکھیا سی تے تم دس دتا ہے، تو آپ تیری مرضی۔ وہ ٹر گیا وہ لے کے سوٹ، کہنا لے بھائی بنا، تے اکھاں کھول کے نہ بہ رہا بھئی ہن انہیں کینچی مارنی، کچھ کرے گا گڑبڑ تے کرے گا میں پھڑ لاؤں گا۔ لیکن جڑے اپنے فن دے ماہر ہوندے نے وہ تے پھر پھڑن نہیں نہ دیندے، وہ تے استاد ہوندے نے اپنے فن دے۔ انہیں کینچی شینچی پھیری تے نال کیا چوئی صاحب سناؤ زمیناں دا کی معاملہ ہے؟ انہیں آکھا میری 8 مربے 6 مربے 9 مربے ادھر تے ادھر سناندا رہا۔ انہیں آکھا چوئی صاحب
ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਸੁਣਾਵੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਚੋਈ ਸਭ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਛਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੱਛਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆਖੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਆਸਾਨ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੀਲਾਦ ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰਫ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਜ਼ਰਫ। ਜ਼ਰਫ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਰਫੇ ਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਰਫੇ ਮਕਾਮ। ਮੀਲਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਲਾਦੁਨ ਨਬੀ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕੀ ਜੀ? ਪੈਦਾਇਸ਼। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਲਗਿਰਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਬਰਥਡੇ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ। ਉਰੇ ਆਓ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਬਰਥਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ? ਇਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਆਵੇ? ਤੇ ਜੇ ਆਖੇ ਮੀਲਾਦ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨੀ ਕੋਈ ਸਹੀਫਾ ਉਤਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਲਗਿਰਾ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਰਥਡੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी की विलादत। हुण ओ ते अपना बोलदे ना अपने एतबार नाल क्रिसमस, ते असी बोलिए अरबी ते कहांगे मीलादे ईसा। ईसा अलैहिस्सलाम दी की जी विलादत। ते जे ओ हर साल 5 दसंबर नूं करदे ने ते उहनूं असीं की कहंदे आ? सालगिरह कर रहे ने जी, क्रिसमस कर रहे ने, बर्थडे मना रहे ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा। हुण पता लग गया ये काम किन्हां दा वे? किन्हां दा वे? ईसाइयां दा वे। ते दूसरा और कौन टब्बर करता है जी? हिंदू। हिंदू अपना ये करते ने साल तो बाद जी सालगिरह जी, फिर सेलिब्रेट करना, फिर गाना, फिर म्यूजिक, फिर डांस, फिर तमाशे, ये वो करते ने। मुसलमानां दे विच साल तो बाद ओनू सैलीब्रेट करना, वो सालगिरह मनाना इस्लाम दा तरीका नहीं है। आसान कर दिया जी, और आसान करन लग्या गल। जिंदगी दे विच दुख भी आंदे ने ते है जी सुख भी आंदे ने, औलादा भी मिलदियां ने ते नहीं भी मिलदियां ने, जिंदगियां भी मिलदियां ने ते मौतां भी मिलदियां ने, इज्जतां भी मिलदियां ने ते जिलतां भी मिलदियां ने, कारोबार वधदे भी ने ते घटदे भी ने, बीमारियां भी आंदियां ने ते सेहतां भी आंदियां ने। ये सारी चीजां मुतजाद चलदियां ने जिंदगी दे विच।
تے زندگی وچ خوشی بھی آندی ہے تے خوشی بھی آندی ہے تے غمی بھی۔ دیکھنا یہ ہے خوشی آئے تو مومن کو کیا کرنا ہے، غمی آئے تو مومن کو کیا کرنا ہے، یہ سمجھنی ہے۔ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے صرف مسلمان بن کے یہ چیز سمجھو، انشاءاللہ چیز سمجھ آئے گی۔ خوشی آئے تو پھر کیا کرنا ہے، غمی آئے تو پھر کیا کرنا ہے۔ معاشرتی رواج پہلے بتاتا ہوں، خوشی آئے بھنگڑا ڈالنا ہے، یہ معاشرتی رواج ہے۔ خوشی ملے ڈانس پارٹی رکھنی ہے، شراب پارٹی رکھنی ہے، ناچ گانا رکھنا ہے، ڈھول بجانا ہے، گانے لگانے ہیں، اور جو جو کچھ ہوتا ہے خوشی کے عنوان سے کرنا، یہ معاشرہ ہمارا ہے۔ غمی آ جائے تو غمی میں سر کے بال نوچنے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارنے ہیں، گریبان کو پھاڑ دینا ہے، چھریاں مارنی ہیں، خنجر مارنے ہیں۔ یہ غمی یہ کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں غم کی شدت ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، غمی اور خوشی کے اندر اپنی منمانی اور مرضی۔ ہم ہیں کیا؟ من لگتا کوئی نہیں، کیا ہے جی؟ ہاں اچھا بولیو جی، کی ہے جی؟ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ اپنے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں انہیں فالو کرنا ہے، انہیں دیکھنا ہے خوشی میں کیا کرتے تھے اور غمی میں کیا کرتے تھے۔ اگر خوشی کے اندر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اگر غمی کے اندر وہ صبر کرتے تھے تو پھر ہم نے بھی کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اب ذرا بات کو قرآن سے سمجھیے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ہندوؤں کی یہ چیزیں، ان کے تہوار، ہولی کا تہوار، دیوالی کا تہوار اور ان کے باقی تہوار، بسنت کا تہوار، وہ مجھے پسند ہے، تو وہ بندہ ہندوؤں کے دین کو فالو کر رہا ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے لوگ انہیں فالو کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی پیروی کرو گے۔ ذراعًا بذراع، وہ قدم چلے تم بھی قدم چلو گے، وہ ایک گز آگے بڑھے تم بھی اتنا آگے بڑھو گے جتنا وہ بڑھے، حتیٰ کہ وہ اگر گو کی غار میں چلے گئے، جسے سبو کہتے ہیں، اس کی غار میں چلے گئے تو تم بھی ان کے پیچھے غار میں چلے جاؤ گے۔ یعنی جو جو کام عیسائی کریں گے، جو جو کام یہودی کریں گے، جو جو کام ہندو کریں گے، مسلمان بھی قیامت کے قریب وہی کام کریں گے، انہیں فالو کریں گے۔ ان کی شادیاں، ان کی غمیاں میری سنت کے مطابق نہیں ہوں گی، ان کی شادیاں ہندوؤں کے مطابق ہوں گی، ان کی غمیاں عیسائیوں اور یہودیوں کے مطابق ہوں گی۔ فرمایا یہ قیامت کے قریب لوگ ایسے ہوں گے۔ پر سن لو، جو اسلام کے علاوہ
کوئی اور دین تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت، ان کی پیدائش، وہ سارے مسلمان اور سارے مومنوں کے لیے اللہ کا احسان عظیم ہے۔ جو گمراہیوں میں تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے اور جو ہدایت سے دور تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو سود کا نظام چلاتے تھے، جو لوگوں کا مال لوٹتے تھے، اتنی جہالتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، میں اللہ نے احسان کیا۔ وہ احسان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں اللہ نے مومنوں پہ احسان عظیم کیا کہ میں نے ان میں عظیم الشان پیغمبر بھیج دیا۔ کون ہے وہ پیغمبر؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے مرشد نے دنیا میں آ کے کیا کیا؟ جب پیدائش کی خبر ملی، ابو لہب نبی کے چچا کو پیدائش کی خبر ملی، اس نے جو لونڈی سویپا، وہ لونڈی آئی اور آ کے کہنے لگی، آپ کے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو لہب کہنے لگا، انت حرہ، تو آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اب پیدائش کی خبر ملی تو اس میں خوشی منائی ابو لہب نے اور آزاد کر دیا۔ جس دن میرے نبی نے اپنی پیدائش کا مقصد بتایا اور کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے مرشد نے صفا پہاڑی پہ اعلان کیا، سارا عرب مکے والے جمع اور سب سے آگے نبی کا چچا ابو لہب بھی موجود ہے۔ جب یہ کہا، لوگو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا کرو، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ پکار کے لائق نہیں، یہ نظر و نیاز کے لائق نہیں، یہ سجدوں کے لائق نہیں۔ میرے نبی نے یہ ندا دی۔ اب وہ جو پیدائش پہ خوشی منانے والا، جب نبی نے اعلان کیا، پیغام دیا، تو کہنے لگا، معاذ اللہ، تبا لک لہذا جمعتنا۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تیرا ککھ نہ روے، تو سانو اس واسطے بلایا وے۔ پہلے خوشیاں کیا کر رہا تھا؟ منا رہا تھا۔ جب میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، اب پتھر اٹھا کے میرے نبی کو مار رہا ہے، گالی نکال رہا ہے۔ معلوم ہوا کہیں ہمارا حال بھی تو ایسا نہیں، نبی کی پیدائش کا نام لے کے، میلاد النبی کا نام لے کے حلوے تو کھا رہے ہیں، کیک تو کھا رہے ہیں، موج تو کر رہے ہیں، سڑکوں پہ بھی نعرے لگا رہے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے ساتھ گھوم رہے ہیں، رات بازاروں کے اندر جشن بھی کر رہے ہیں، اور پہاڑیاں بھی بنا کے، شبیہات بھی بنا کے وہ ہم خوش ہیں کہ ہم نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ لیکن جب نبی کا کام آیا، نماز پڑھنی ہے تو غائب۔
جب کام آیا قرآن پڑھنا ہے سیکھنا ہے غائب، جب نبی نے کہا رشوت نہیں لینی تو پھر رشوت لے رہے ہیں، سود نہیں کھانا کھا رہے ہیں، حرام کاری نہیں کرنی کر رہے ہیں، شرک نہیں کرنا کر رہے ہیں، قبروں کے سجدے نہیں کرنے کر رہے ہیں، جو نبی کہہ رہے ہیں وہ مان نہیں رہے، اور جو نبی کے آنے کی خوشی میلاد اس کو اپنے ڈھنگ سے کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کون سی سنت زندہ کر رہے ہیں، نبی کی یا لہب کی؟ ہیں جی، ابو لہب نے لہبی سنت ہے، موج پیدائش پہ آزادیاں خوشیاں منانا، لیکن جب ماننے کی باری آئے تو نہیں ماننا، یہ لہبی سنت ہے۔ اور محمدی سنت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے محل میں داخل ہو رہے، اور کسرا اپنے تخت پہ بیٹھا ہے اور صحابہ کی جماعت داخل ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا ان کے چرچے بڑے ہیں، نبی کے صحابی ہیں اور نبی کے ماننے والے ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے، نبی کا ماننے والا، نبی کا پیروکار کیسا ہوتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دربار میں داخل ہوئے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، تلوار یہاں رکھی ہے اور تلوار کے اوپر ٹاکی لگائی ہوئی ہے، نیام بھی نہیں، ٹاکیاں باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہے۔ کون ہے یہ؟ ہاں جی اچھا جی، کون ہے یہ؟ میرے نبی کا صحابی ہے، یہ میرے نبی سے سنت سیکھنے والا ہے، یہ میرے نبی کی سنت کو فالو کرنے والا ہے۔ اب یہ دربار میں داخل ہو رہا ہے، کسرا اس نے دربار کا داخلی راستہ وہ نیچے کر دیا تھا کہ تاکہ دربار میں داخل ہو تو اپنی گردن جھکا کے داخل ہو، پر یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، صرف نام لینے والے نہیں کام والے تھے۔ جب سنا نبی سے گردن تو کٹ سکتی ہے، رب کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، یہ سبق یاد کر لیا نبی کا۔ اب دربار میں داخل ہو رہے ہیں، دروازہ تو نیچے ہے، پہلے ٹانگیں داخل کی پھر بعد میں سر داخل کیا۔ اگر سر داخل کروں تو وہ جھکتا ہے، اور میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سر رب کے سوا کسی کے سامنے جھکانا نہیں ہے۔ اب وہاں ایرانی دربار ہے، وہاں قالین پڑی ہوئی ہے، ایرانی قالین ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان کے ہاتھوں کے اندر وہ نیزہ موجود ہے، وہ نیزے کا وہ حصہ وہ قالین کے اوپر یوں مار رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سپر پاور کے حکمران سب دیکھ رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں حذیفہ بن یمان کو روک تو سکے نہ، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کس سے ڈرنے والے تھے؟ ہاں جی، کس سے ڈرنے والے تھے؟ اللہ اللہ، آئین جوان مرداں، آئین جوان مرداں، حق گوئیوں بے باکی،
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. جو جوان مرد ہوتے ہیں ان کا زیور ہوتا ہے حق گوئی، سچ بات کرنا اور بے باکی بادشاہ وقت کے سامنے بھی کرنا. یہ جوان مرد لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے شیر. کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے شیر. اللہ کے شیروں کو ڈر اور خوف نہیں آیا کرتا. اب کوئی لوگ نہیں رہا، یہ میرے نبی کے غلام ہیں، سچے محب ہیں، سچے متبع ہیں میرے نبی کے، تو ان سے نام نہاد سپر پاور لرز رہی ہے کہ نہیں؟ لرز رہی ہے. ابھی تو میں حذیفہ بن یمان کا تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ اللہ عمر فاروق کا نہیں کر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حذیفہ بن یمان، ان کی حالت دیکھ کے وہ ایرانیوں پہ پسینے تاری، کب کبھی تاری ہو گئی، وہ جرت نہیں کر رہے. اور ادھر ہمارا حال یہ ہے، ادھر تو مکے دکھاتے ہیں، پاور دکھاتے ہیں، یوں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، پیسنیس کر دوں گا. یہاں تو یہ ہے، ادھر امریکہ کا کوئی ادنا سا کتا آ جائے تو ہمارے یہ حکمران آگے پیچھے پھرنے لگ جاتے ہیں، تمہیں ہلانے لگ جاتے ہیں. ابھی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا نہیں، یہ تعمیل کے لیے پہلے موجود ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ کتاب دیکھ لو، کولن پاول جو امریکہ کا وزیر تھا اور افغانستان کے جہاد کے شروع میں، وہ کہتا تھا یہ مشرف، یہ ہم نے تھوڑی سی ڈیمانڈیں رکھی تھی، ہمیں نہیں پتا اتنا بزدل نکلے گا پورے کا پورا ملک بیچ جائے گا، ایئرپورٹ بھی دے دے گا. یہ کولن پاول کہہ رہا ہے یہ ہمارا حال ہے. آج بھی ہمارے یہ امریکہ کے پروردہ، آج بھی یہی ان کا نام آ جائے امریکہ کا تو ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں داخل ہوئے ہیں تو کیسر کسرا پہ لرزہ طاری ہو گیا ہے. اب وہ روک نہیں رہے تو دیکھا باپ کی ضیافت کا اہتمام کیا ہے، ضیافت میں بیٹھے ہیں، وہاں لقمہ لے رہے ہیں. لقمہ لیا، یوں ہاتھ سے وہ لقمہ پھسلا، وہ زمین پہ گرا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھا لیا ہوا ہے، صاف کرنے کے بعد منہ میں ڈال لیا. کہاں بیٹھے ہیں؟ وائٹ ہاؤس میں آج کے اعتبار سے. اور لقمہ ڈالا. ساتھی یوں کہہ رہے ہیں کونی مارے ہیں کی پیا کرنا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، یہ تو دنیا کا چہرہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ. اور ان کی نظریں بھی گھور رہی ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ کون دیہاتی بندہ آ گیا ہے؟ جب نظریں دیکھی وہ گھور رہی ہیں، فوراً کہا سنو میرے نبی کا فرمان، میرے مرشد نے مجھے یہ سبق پڑھایا کہ جو لقمہ زمین پہ گرے اسے صاف کر کے کھا لو. اللہ نے کھانے کے کسی لقمے میں برکت رکھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی لقمے میں برکت رکھی ہو. یہ میرے مرشد کا فرمان ہے. میں نہیں دیکھتا سٹیٹس کیا ہے، میں نہیں دیکھتا میں امریکہ میں ہوں یا سپر پاور کی کسی جگہ پہ بیٹھا ہوں. میرے لیے تم نہیں، میرے لیے میرے نبی کی بات آگے ہے. یہ ہے سچا مومن، یہ ہے سچا مومن. جو نبی کی بات کو آگے رکھے وہ سچا مومن ہوتا ہے. اب کہنے لگے اترک سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء. او احمقو،
میں تمہاری وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ میرے نبی کے ماننے والے تھے، یہ میرے نبی سے سنت سیکھنے والے تھے، یہ ان سنتوں پہ پہرا دینے والے تھے. تو میرے نبی کا زندگی میں خوشی بھی آئی اور غمی بھی آئی. خوشی آئی تو میرے نبی نے شکر ادا کیا. کیا کیا؟ کیا کیا؟ شکر ادا کیا. کیسے؟ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے 10,000 صحابہ کو لے کے مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. رب کی طرف سے حکم آ گیا ہے میرے مرشد جیڑیاں تکلیفاں بدر وچ چکیاں نی، احد وچ چکیاں نی، احزاب وچ، او باقی جگہوں کے اوپر جہاں جہاں قربانیاں دی 13 سال مکے میں مارے کھائیں، میرے نبی اب خوشی کا وقت آنے والا ہے. مکے سے انہوں نے نکالا تھا آپ کو، رات کی تاریکیوں میں آپ مکے سے نکلے تھے. میں رب نے وعدہ کیا تھا میں آپ کو دوبارہ مکے میں لاؤں گا، میں وعدہ پورا کرنے والا ہوں. میرے مرشد 10,000 صحابہ کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں اور جو ہی مکے میں داخل ہوئے دہشت اور خوف یہ جو ساری زندگی میرے مرشد سے لڑتے رہے وہ بھی میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اسے کیا ہے؟ امن کی ضمانت ہے. یہ آپ نے اعلان کیا ہے. اب کوئی اکرما وہ بھی مسلمان ہو گئے، بعد میں بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں آپ اونٹ پہ بیٹھے تھے، اونٹ کی پلان پہ بیٹھے تھے، ہم دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جبین نیاز وہ بار بار اس کے پلان پہ لگ رہی تھی. اللہ اللہ، آپ اپنی جبین کو بار بار، حالانکہ جو فاقے داخل ہوتے ہیں ان کی گردنیں تو یوں ہوتی ہیں پر میرا مرشد داخل ہو رہا ہے گردن جھکی ہوئی ہے اور زبان سے یہ کلمے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ. اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وحدہ. کیا ہے جی؟ ہاں کیا ہے جی؟ اکیلا ہے. نصر عبدہ، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. کیا کیا جی؟ کون ہے مدد کرنے والا؟ ہاں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے مرشد کی زبان سے یہ کلمے ادا ہو رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ اور آپ کہہ رہے ہیں حزم الاحزاب وحدہ. مارن والے چوکھے سن، زیادہ سن، پر بچان والا ایک سی انہیں بچا لیا وے تے سارے انو شکست ہو گئی ہے. میں رب نے وعدہ کی تسی سونے نبی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، مکے کی قسم اٹھاتا ہوں انت حل بہذا البلد. سونیا تو شہر وچ دوبارہ آویں گا، تیرا داخلہ دوبارہ ہوئے گا. اب یہ خوشی کا مقام ہے تو میرے نبی داخل ہوئے. دیکھنا لوگو میرے نبی کی خوشی کا اظہار دیکھنا. اعلان ہو گیا
حضرت سعد نے جو ایک دستے کے امیر بنائے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام کا دن ہے، آج بدلے لینے نے، آج گردناں لانیاں نے، ایسا چھڑنا نہیں کسے نو۔ میرے نبی کو پیغام ملا، آپ نے حضرت سعد کو معزول کیا، ان کی جگہ ان کے بیٹے کو امیر بنایا اور کہا میرا پیغام عام کر دو، الیوم یوم المرحمہ، سبحان اللہ، الیوم یوم المرحمہ۔ آج دے پیارے محمد دی مہربانیاں دا دن نے، آج مہربانیاں دیکھو، میرے نبی داخل ہوئے ہیں۔ یہ جو دروازہ، اس وقت دو دروازے تھے، ایک جس جگہ پہ آج دروازہ بیت اللہ کا ہے، ایک یہ دروازہ تھا، اور ایک حتیم کی طرف دوسرا دروازہ تھا جو بعد میں بند کر دیا گیا۔ میرے نبی اس دروازے سے، جو آج دروازہ ہے، اس دروازے سے اندر داخل ہوئے ہیں، اور آپ داخل ہو کے اندر کیا کرنے لگے ہیں؟ میرے نبی نے نماز نیت کر لی ہے۔ اللہ اللہ، خوشی ہے کوئی نہیں؟ ہے کہ کوئی نہیں؟ میرے نبی نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، سجدہ شکر ادا کرنا شروع کر دیا، اور سجدے میں پڑھ کے رو رو کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میرے اللہ نے میری مدد کی ہے اور مجھے غالب کر دیا ہے۔ یہ میرے نبی خوشی کی حالت میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ، کوئی ڈھول، کوئی باجا، کوئی شہنائی، کوئی عرب ڈانس ہے، کوئی بھنگڑا، کچھ بھی نہیں، سارے شکر ادا کر رہے ہیں، اور میرے نبی بیت اللہ کے اندر سجدہ کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں اپنے رب کا۔ اب سمجھ آئی ہمیں میرے نبی نے خوشی کے موقع پہ کیا کہا ہے؟ شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ہوگا؟ سجدہ کرو رب کا، یہ شکر ادا ہوگا۔ میرے مرشد نے فرمایا سوموار والا دن میری پیدائش کا دن ہے۔ کی جی ہاں، میں تمہیں سبق پکوانا ہے، پکا سبق، تاں تو اڑے کل بار بار پوچھنا نہیں تے میں آپ ہی لگا رہا، جو زور لگتا ہے میں لاندہ رہا گا، لیکن توانو تاں نال نہ رکھنا کہ سبق پکا یاد کر لو دین دا۔ آپ نے ڈیٹ بتائی، مہینہ، سال، صدی نہیں بتائی، آپ نے بس اتنا کہا سوموار والا دن میری پیدائش کا دن ہے۔ کیا کیا کرو؟ ہیں جی تے مرنے مارنے والی گل پہ کرتے ہو ہیں؟ روزے وچ تے پیڑ شیٹ سکا، تے ادھر کھیراں ہیں، مربے، دودھاں، کھان، رولے، دہائیاں، ایتھے پیو، تے ادھر نبی کی پہ کہندے نے ہیں؟ اب معلوم ہوا جو میرے نبی کا نام لے کے خرافات کر رہے ہیں، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ادا کر رہے۔ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ سوموار والے دن روزہ رکھو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اب جو ہوگا نبی کے ماننے والا، وہ سوموار کو، تے جیڑا وے لہبی لہب نو منن والا، ابو لہب نو، وہ کی کرے گا؟ ہاں، او کیک تے موجاں تے میلے تے دعائیاں وہ کام کرے گا۔ اور یہ میرے رب نے خود کہا ہے، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ لوگ
جو میرے نبی کی سنت کے خلاف چلتے رہے اور میرے نبی کے مقابلے میں رہے، میرے نبی نے یہ کام نہیں کیے مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کر کے بازاروں میں لا کے اور وہاں پہ خرافات کرنا، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ جس نے یہ کام نبی کے عنوان سے کیا، مسلمان ہونے سے کیا، وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اور فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو قوم ایمان مل جانے کے بعد کفر کرنے لگ جائے۔ قرآن دیکھو اللہ کا، ایمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، نبی ملے، سنت ملی اور نبی کے صحابہ ملے، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی۔ قدم قدم پہ سنتوں کے سارے طریقے میرے نبی نے بتائے، نماز کا طریقہ، قربانی کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، سارے مناسک اسلام کے میرے نبی نے سکھائے۔ جن کو ایمان ملا، ملنے کے بعد وہ کیا کرنے لگ گئے؟ کفر کرنے لگ گئے۔ کوئی قبروں کے سجدے کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کو پوج رہا ہے، کوئی مہندیاں نکال کے بیٹھا ہے، کوئی تعزیے نکال کے بیٹھا ہے، کوئی 9ویں کوئی 10ویں کے جلوس نکال رہا ہے، کوئی میلاد کے جلوس نکال رہا ہے۔ یہ میں نبی نے کام نہیں کیے اور میں اللہ نے یہ اسلام میں بتائے نہیں ہے۔ اب جو کوئی ایمان کے بعد کفر کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے۔ اور فرمایا یہ کہتے بھی کیا ہے، شاہدو ان الرسول حق، یہ گواہیاں بھی دیتے ہیں نبی کیا ہیں، برحق ہیں، سچے ہیں نبی۔ ادھر زبان سے سچے نبی کہتے ہیں اور ادھر نبی کی کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں، مقابلہ نبی کا کر رہے ہیں۔ فرمایا جاءہم البینات، نبی کو بھی حق کہتے ہیں اور واضح دلائل بھی قرآن کے آ گئے۔ قرآن مجید میں میرے رب نے کہہ دیا کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ یہ واضح دلائل قرآن کے آ گئے، پھر بھی مانتے نہیں تو میرا پیغام سن لیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ جڑے اڑی پا پون اسی نہیں مننا، فرمایا میں اللہ بھی انہاں نو ہدایت نہیں دیندا۔ معلوم ہویا ہے سونے نبی دی زندگی وچ خوشی بھی آئی ہے تے غمی بھی آئی ہے۔ آپ نے خوشی وچ کی کیتے ہے؟ شکر ادا کیتے ہے، تے غمی وچ کی کیتے ہے؟ صبر ادا کیتا ہے۔ اے وے میرے نبی دا طریقہ جڑا آسان لفظ ہے میں تانوں دس دیتے ہے تے زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلے جمعے بدعت کی حقیقت کیا ہے، بدعت کسے کہتے ہیں، اس عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔